آج کی تقریر ہے شب معراج، بہت اچھی تقریر ہے۔ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر، بہت اچھی تقریر ہے دوستو، وہی سنیے۔ اس کا جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں، ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بدعملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور وہ سویا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا، ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں۔ آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے۔ آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں۔ منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے، یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔
پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لخت جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، ایک سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آ جا، آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو۔ ان کے اس قرآن مجید کی تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متحدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو؟ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔
नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मुबारकबाद दी। एक एक पैगंबर बढ़ के आके इस्तिकबाल कर रहे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंबिया किराम के झुरमट में चारों तरफ से घेरा हुआ है। मालूम ये हुआ आदम अलैहिस्सलाम का ये भी अकीदा कोई नहीं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह मौजूद है। अगर पहले से मौजूद होते आदम अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तिकबाल ना करते। इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी अकीदा नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का भी अकीदा नहीं, ईसा रूहुल्लाह का भी अकीदा नहीं। तमाम पैगंबरों का, अंबिया किराम का, रसूलों का किसी का यह अकीदा नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो सारे नबी खड़े हो गए। हज़रत जिब्रील अमीन ने अज़ान दी, जिब्रील अमीन ने अज़ान दी बैतुल मुक़द्दस में। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था मैं अबुल बशर हूं, मैं इंसानियत का अब्बा हूं, सारे जहान के लोगों का मैं बाप हूं। आज नमाज पढ़ाने का मनसब मुझे मिलेगा, आज इमामत का सेहरा मेरे सर बंधेगा। मैं सारे जहान के इंसानों का अब्बा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे पहले पैदा हुआ हूं, इसलिए इमामत मुझे मिलेगी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे थे मुझे मिलेगी। मैंने अल्लाह के नाम के लिए 950 बरस मार खाई है। इब्राहिम खलीलुल्लाह सोच रहे हैं मेरा नंबर लगेगा, मुझे आज मनसब इमामत मिलेगा। मैंने बड़ी मार खाई है, चिखा में मुझे डाला गया, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हर पैगंबर का अपना अपना ख्याल हो रहा है, हर नबी का अपना अपना ज़ौम है, अपना अपना दिलो दिमाग की सोचो विचार है। जब अजान हो चुकी इसके बाद मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने मुसल्ले की तरफ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? मेराज जो है वो हजारों मसलों का हल है, हजारों मसलों की सफाई हो रही है। आज यहाँ पे ये मसला भी साफ हो गया कि ओ आदम, बेशक तुम अंबिया अलैहिस्सलाम के भी सारे जान के इंसानों के तुम अब्बा हो, लेकिन मेरे नबी की मौजूदगी में तुम मुसल्ले पे कदम नहीं रख सकते। नूह नजीउल्लाह, मानता हूं तुमने मेरे नाम पे बड़ी मार खाई है, पर आज मसले भी तो साफ करने हैं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऐ नूह अलैहिस्सलाम तुम्हें मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है आपने मेरी तौहीद के लिए बड़ी बड़ी मार खाई है, बड़ी बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़ी बड़ी परेशानियां झेली है, मगर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आपको मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। ज़बीहुल्लाह को इजाजत नहीं, कलीमुल्लाह को इजाजत नहीं, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत नहीं। ये मसले साफ कर दिए गए। जहां मेरा नबी मौजूद हो, नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो, मुसल्ला के बिल्कुल करीब हो, किसी को मुसल्ले पे चढ़ने की इजाजत नहीं। आज ये लोग कैसे दो रंगे मसले करते फिरते हैं। कहते हैं हर नबी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मौजूद है और हर जगह मौजूद है, और मौलवी मुसल्ले पे खड़ा होकर के फिर दंदनाता है। लोगों लिख के ले जाओ, याद करके ले जाओ, पका के ले जाओ। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा। नबी के मानने वाले और कलमा पढ़ने वाले नबी की मौजूदगी में खलीलुल्लाह कदम नहीं रखते, कलीमुल्लाह कदम नहीं रखते, ज़बीहुल्लाह मुसल्ले की तरफ नहीं जाते। तेरी क्या मजाल है?
مسئلہ صاف ہے، یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا۔ کیا مجال ہے کسی کی؟ اپنی بات کروں، نبی کی موجودگی میں قاری حنیف کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟ 1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آسمان سے، آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی، خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے۔ جب نبی موجود ہوگا مصلی پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مصلی پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ نبی موجود نہیں۔ اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار ہوا۔ اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی دولت کو طلبگار نہیں بنے، دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں بنے، کچھ نہیں مانگا۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے۔ جبریل امین نے آواز دی، یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی، اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی۔ یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے؟ فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے۔ اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا۔ لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینے پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا، اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے۔ آج مسلمان حرام حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستے میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی. فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھیں، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے. 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا. دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے. وہ اس بات کو عار سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں. پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں ایک ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، بس چل پڑتی ہے. کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالم و ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ خدا کا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی زینے اور پیڑی کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل. کون ہے؟ میں جبریل ہوں. مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے تھے، دیدار کے مشتاق تھے، منتظر تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا. مسلمانوں، جس کے دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ مبارک ہے ان لوگوں کو جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی، ویران سی مسجد ہے،
آباد نہیں ہے تو مولانا نے اذان دی اور نماز عشاء کے قریب ایک آدمی آیا اور 3 روٹیاں لا کر کے حضرت مولانا کے حوالے کر دی. مولانا نے روٹیاں کھا لی, نماز پڑھی, سو گئے. فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, 3 مرتبہ دیدار نصیب ہوا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں میرا دل للچایا, مجھے حسرت آئی, میری آرزو ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے, مجھے یہیں ٹھہرنا چاہیے, میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا. اگلے دن وہیں قیام کیا. اگلی رات آئی, وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی. مولانا فرماتے ہیں میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا. اس رات میں مجھے 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو 3 دفعہ ہوئی تھی, آج 2 دفعہ ہوئی ہے. تیسری رات جب آئی تو وہی آدمی آیا, ٹھہرا ہوں. پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا, دوسری مرتبہ 2 رات ہوا, آخری رات 1 دفعہ ہوا. اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں. تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائیں اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی. تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات کو کھائیں تو 3 مرتبہ دیدار ہوا, دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا, تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا. تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے. امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں. وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں, پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا. میں 1 روٹی لے کے چلا, بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے. وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ, میں بھی فاقی پہ فاقہ کر لوں گی. چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے. تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ. فرمایا میں اپنی بھی, بیوی کی بھی, بچے کی بھی, تینوں کی لے آیا تھا اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی. میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی. اس کے نام کی بھی اس کو دے آیا ہوں. کل کو 5واں دن ہو جائے گا, مجھے اپنا اعتبار نہیں, اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں. اس دنیا میں, اس زندگی میں جہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو, پیروکار ہو. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو, اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی. ہمیں تو سنتوں سے آر ہے, ہمیں سنتوں سے نفرت ہے, بدعت سے پیار ہے, اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں. ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا, ایسے اکابر کا ساتھ ملا. کہتا قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہوں, قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہوں, میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں, امی میں نے بخاری اور لاہور
نبی کو دیکھا ہے کا ڈالتے ہیں. جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ حل ہو. لمبے لمبے کرتے پہن لینا, ٹخنوں تک کے چوغے, ہزار دانوں کی تسبیح, اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابعداری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے. صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے. ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جب تمنا ہی نہیں, آرزو ہی نہیں, تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں, بیت المعمور کے فرشتے, نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں, جبریل امین ساتھ آئے ہیں. سارے آسمان میں شور مچا ہے, آؤ زیارت کرو امام الانبیاء. پھر ان کو نکالنا, درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں, یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں. یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, بیت الحم آیا, جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے, وہ مقام آیا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ, نیچے اتر آؤ, یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو. یہ مولود عیسیٰ ہے, یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے, آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے. مدینہ پاک آیا, فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی, آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے. ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے. سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے, لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبیہ؟ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو, اسرا برسولہ. کیوں نہیں فرمایا اسرا بنورہ؟ نہیں فرمایا. فرمایا او لوگوں تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے, معراج والی رات ہے. خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہوں. اللہ کریم میزبان بناؤ. الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں. ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے. حضور اس کو جواب دینے لگے. جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی. ہاں پوری امت گمراہ ہو جائے گی. کیوں؟ کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے, یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو. آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں. پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں معراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی. آج آپ تجربہ کر لیں, پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آج سے پاسے ہر کسی دے گھر ٹی وی لگ گئی ہے, ساڈے گھر کا ہی نہیں. تو اون ویلے سو دے حاجی دی جان نکل جاندی ہے.
جو बेचारा ये आखे ना तेरी तबीयत सेट नहीं रहती, आखे किवें तबीयत सेट रहे, कोई वेला गुजरन ते तुसा मेरे वास्ते हीला कीता है, कोई रेडियो, कोई टीवी, कोई टेप, कोई से होवे ना, कब्र का बिल्कुल फिक्र नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तमाम लोग एक दूसरे के साथ रौ में बैठे हैं और फिर दूसरों की औरतों वाली बात तो दुनिया किया करती है, फलाने मुल्क की औरत यूं है, फलाने मुल्क की औरत यूं है। और पाकिस्तान के मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम टीवी पे, फिल्मों पे अपनी बेटियों के नाच देखकर बड़े खुश होते हो, अपनी बहनों को नाचता हुआ देखकर, बदमाशी करते हुए देखकर बड़े खुश होते हो। गवर्नमेंट बड़ी राजी है कि हमने 3 तरीके से लोगों को बदमाश बनाना शुरू कर रखा है, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, अखबारात के जरिए। पूरे मुल्क को, पूरी कौम को बदमाश बनाने का प्रोग्राम तकरीबन 8-10 साल से चल रहा है और बना दिया बदमाश। शराफत का जनाजा निकल गया, गैरत का तख्ता हो गया, डूब के मर जाए हम मुसलमान कहलाते हुए। मदीने पाक में अल्लाह पाक हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। एक औरत गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीना है, बड़ी जमीला है, बहुत अंदाज है, बड़ी शौक नजर है, आंखें बड़ी खूबसूरत है। वैसे पर्दे में थी, एक आंख जरा खुल गई, एक दीवाने ने देख ली, वो कहने लगा मैं इस आंख पे फरेफ्ता हो गया हूं, मैं मर गया हूं इस आंख पे। घर गई, चाकू लिया, आंख निकाल कर उस दीवाने के पास भिजवा दी कि तुझे इससे इश्क था, ये आंख संभाल ले। पड़ोसनों ने कहा, औरतों ने कहा, अरे आंख खो दी, काली हो गई, चेहरा बिगड़ गया। कहने लगी जिस आंख को गैर आदमी देखकर मस्ती करता हो, उस आंख को रखना जायज नहीं। कहां गई वो गैरत मुसलमानों की? एक दूसरे पे तनकीद है, एक दूसरे पे तबसरा है। अमीरों से लेकर गरीबों तक, फकीरों से लेकर बादशाह तक बेपर्दगी आम है और हमारी ये कोशिश भी नहीं। हदीस पाक में आता, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, एक औरत जब घर से आला दर्जे के कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर निकलती है, मेकअप करके निकलती है, 18 शैतान उसके साथ चलते हैं। मुंह चिढ़ा दिया गैरत का। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने कहा कि आप इसके सलाम का जवाब ना दें। हुजूर ने जवाब ना दिया, आगे चले। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मखलूक देखी, मैंने लोग देखे, बहुत ज्यादा थे, ऐसा बदबूदार, ऐसा सड़ा हुआ, ऐसा अफूनत वाला गोश्त खा रहे थे। हुजूर फरमाते हैं अगर एक रत्ती के बराबर दुनिया में जाहिर कर दिया जाए, पूरी दुनिया बदबू की वजह से तबाह बर्बाद हो जाए। ऐसा गोश्त लोग खा रहे थे, हजारों की तादाद में थे, लाखों की तादाद में थे। ऐसा गोश्त खाया जिसके खाने से बदबू आ रही थी, वो सड़ा हुआ गोश्त था। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो क्या चीज थी? इरशाद फरमाया, उम्मत के जिन लोगों पे ज़कात फर्ज और वाजिब है, ज़कात को रोककर जो उस माल को खाते हैं, उन लोगों को वो गोश्त खाना पड़ेगा। हजरत शाह अब्दुल अजीज देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इनके जमाने में एक आदमी था, अमीर आदमी था लेकिन बखील था, अपनी औलाद को भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिया करता था। जिस वक्त उसकी मौत आई तो लड़के ने गुस्से में आकर अशरफियों की थैलियां अपने बाप के साथ कब्र में रख दी कि हमें दुनिया में बरतने को नहीं दी, अब हम इस्तेमाल नहीं करते, दफा कर अपने साथ ही ले जा। कब्र में रख दी, दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद लड़के की हालत गैर हो गई,
غریب اور قلاش ہو گیا. دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیے، آج کام آ جاتے ہیں. دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا کوئی اٹھا کے لے گیا ان کو، نکال لاؤ، ہمت کرو. بس رات کا وقت تھا، اوزار لیے، دئی لی، کسی لی اور جا کر باپ کی خبر کھول دی. اس نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے وہاں رکھا تھا. جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے، وہ تھیلا موجود نہیں. سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے ستارے عورتیں کپڑے کو لگاتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن پہ اشرفیاں ٹکی ہوئی ہیں. کل بدن پہ، تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر کے ستارے لگے ہوئے ہیں، اشرفیاں یوں ٹکی ہوئی. اللہ اللہ جزاک اللہ. یہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، بس انگلیوں میں وہ ساڑ مچا، وہ سوزش ہوئی، وہ جلن ہوئی. قبر مشکل سے پوری کری، سب کچھ وہیں چھوڑ دیا. دہی میں رکھتا، دوا میں رکھتا، منہ میں انگلیوں کا رکھتا، چین نہیں آئی. کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے. بڑے علاج معالجے کیے، بتاتا کسی کو نہیں. جب چاروں طرف کے علاج معالجے سے تھک گیا، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، شاہ صاحب ذرا دم فرما دو، نہ معلوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے، نہ معلوم کیا چیز ہے. میری 2 انگلیوں میں 3-4 دن ہو گئے چین نہیں پڑتی. شاہ صاحب نے دم فرمایا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور پوچھا درد ہے؟ اس نے کہا جی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کچھ فرق پڑا؟ اس نے کہا نہیں جی ویسا ہی درد ہے جیسے پہلے تھا. پھر تیسری مرتبہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کہ کچھ کم ہے؟ اس نے کہا نہیں جی جو کا تو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، پھر یہ سوزش، یہ جلن پھوڑے کی نہیں، پھنسی کی نہیں، یہ جلن کسی آگ میں جلے ہوئے کی نہیں، یہ کسی تکلیف کی نہیں. ایسا معلوم ہوتا تیری انگلیاں جہنم کی آگ میں جلی ہوئی ہے. ان کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، دریا کا پانی کافی نہیں، ندی نالوں اور کنووں کا پانی کافی نہیں، دوا دم درود کافی نہیں. ان کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی کام دے گا. پھر اس نے شاہ صاحب کے سامنے بات کھول دی کہ آپ کا فرمان صحیح ہے. ایسے ایسے کر کے میں نے اپنے والد کی قبر کو کھودا اور اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، اس دن سے آج تک ان میں چین نہیں پڑتی. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی خلوت میں چلا جا، علیحدگی میں چلا جا اور جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگ. آنکھوں سے نکلا ہوا آنسوؤں کا پانی یہاں پہ لگا، خیر آ جائے گی. چنانچہ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا کہ وہ رویا، گڑ گڑایا، عاجزی کی، اللہ پاک کے حضور میں دعا مانگی اور آنسوؤں کا پانی لگایا تو فوراً شفا ہو گئی. شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ کو آنکھوں کے پانی کے سوا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا. فرمایا ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور وہ لوگ ہیں جو زکات کے مال کو روک کر کے اس مال کو خود کھا لیتے ہیں، بہانے کھاتے رہتے ہیں. اللہ پاک کا فریضہ ہے، فرما والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے خزانے کو، اپنی دولت کو جمع کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو عذاب دردناک کی۔ اور فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سبحان اللہ، قرآن کریم نے کیا کیا چیزیں کھول کے بتائی ہیں۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کے پیشانی پہ داغ دیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پسلیوں پہ داغ دیے جائیں گے، وظہورہم، پیٹھ میں داغ دیے جائیں گے، اور آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہی خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے خزانے کا مزہ تو چکھو، اب ہائے ہائے کیوں کرتے ہو، اب اوف اوف کیوں کرتے ہو، اب کیا ہے گھبرانے والی بات؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مستقل قوم کو دیکھا جو سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آگے چلے، ہم نے ایک غار دیکھی، ایک بہت بڑا تنور نما جگہ دیکھی جس میں عورت مرد ننگے ہیں، برہنہ ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب آگ اوپر کو آتی ہے تو وہ ننگے بھی سب اوپر کو آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے کو جاتی ہے تو وہ سب نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میری امت کے بدکار اور زانی مرد عورت ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زانیوں کی یہ پہچان ہوگی کہ ان کی پیشاب کی جگہ سے ہزاروں لاکھوں من پیپ بہے گا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ ہے وہ بدماشی کرنے والے مردان۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر، وہ یہ کہ مسئلہ تو ہم نے آج سنا اور ڈر بھی لگ گیا، لیکن جوانی میں، زندگی میں، ابتدا میں کبھی نہ کبھی گناہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ خداوند عالم نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہ تو ہو گیا لیکن میرے دروازے پہ آ، میرے دروازے پہ آ کے گر جا، پڑ جا، پیشانی رگڑ دے، اور میرے سوا کسی کو اپنا مشکل کشا نہ مان، اپنا حاجت روا نہ مان، اپنی بگڑی بنانے والا نہ مان، پھر میرے دروازے پہ پڑھ کے پکا عہد کر لے، پکا وعدہ کر لے، آئندہ ایسا کبھی گناہ نہیں ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے معاف کر دوں گا۔ مگر جب کوئی معافی طلب کرے گا جبھی تو نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کلے کو یہاں سے لے کر کان کی لو تک چیرتا ہے، اور جب وہ دوسری طرف چیرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا میری امت کا چغل خور ہے، ادھر ادھر باتیں ملانے والا ہے۔ تو معراج شریف کی رات میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اہم واقعات دیکھے اور اس امت کو خبردار کیا۔ اگر آج بھی ہم خبردار نہ ہوں، اب بھی ہم ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں تو ہماری کوتاہی ہوگی، ہمارا ہی بگاڑ ہوگا، ہم ہی نقصان میں جائیں گے، کسی کا کیا بگڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، کسی کے حق حقوق کی رات دن فکر رہنی چاہیے۔ نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے نا بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، ہر سب کے سب ہے راہ رو سوئے فنا،
بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا اور آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، ارے نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا، ہم سب ایک دن قبر کے کیڑوں کی نظر ہو جائیں گے۔ اپنے زندگی کے بارے میں سوچو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس معراج والے نبی کے طفیل معاف کر دے، معراج والے نبی کے صدقے میں ہماری نجات فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو تقریر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی تقریر لا سکیں۔